بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو غزوہ خابہ یا غزوہ ذی قرد محرم 7 ہجری کا احوال بیان کروں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ درود شریف کا اہتمام کیجیے، جزاک اللہ۔ حدیبیہ کی صلح میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ 10 سال جنگ بند رہے گی۔ اس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب میں اپنے سب سے بڑے دشمن قریش سے مطمئن ہو کر مکر و دغا، غداری، بدعہدی اور گروہوں کو بھڑکانے کے لحاظ سے سب سے گندے دشمن یہود سے حساب چکانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے۔ یہود خیبر اور اس کے شمال میں آباد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلنے کی تیاری فرما رہے تھے کہ ایک ہلکا سا حادثہ پیش آ گیا جسے غزوہ خابہ کہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ عہد کے اطراف میں خابہ کے اندر چرنے کے لیے بھیج رکھے تھے۔ ساتھ میں آپ کا غلام رباح اونٹوں کا چرواہا سلمہ بن عقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سلمہ کے ساتھ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا بھی تھا۔ اچانک عبد الرحمن بن عینہ فزاری نے اونٹوں پر چھاپا مارا اور چرواہے کو قتل کر کے سارے اونٹ ہاک لے گیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا رباح کو دیا کہ وہ جلدی سے مدینہ جا کر حادثے کی اطلاع دے، اور خود ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینے کی طرف اشارہ کیا اور 3 بار نہایت بلند آواز سے پکارا، یا صباح، ہائے صبح کا حملہ۔ پھر حملہ آوروں کے پیچھے چل نکلے۔ وہ تیر برسا رہے تھے اور یہ رزج پڑھ رہے تھے، یہ لے میں عقوع کا بیٹا ہوں اور آج کا دن کمینے کی ہلاکت کا دن ہے۔ غرض وہ مسلسل تیر برساتے اور زخمی کرتے رہے۔ جب دشمن کا کوئی سوار پلٹ کر آتا تو وہ کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ جاتے اور تیر مارتے۔ پھر دشمن پہاڑ کے ایک تنگ راستے میں داخل ہوا تو یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور اس پر پتھر لڑکانے لگے۔ یوں اس کا پیچھا کیے رکھا یہاں تک کہ اس نے سارے اونٹ چھوڑ دیے، لیکن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی اس کا پیچھا کیے رکھا اور اس کو تیر مارتے رہے، یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے 30 چادریں اور 30 نیزے پھینک دیے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر بطور نشان تھوڑے تھوڑے پتھر ڈالتے گئے تاکہ انہیں پہچان لیا جائے۔ پھر وہ لوگ گھاٹی کے ایک تنگ موڑ پر بیٹھ گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھے۔ یہ دیکھ کر ان کے 4 آدمی چڑھ کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں سلمہ بن عقوع ہوں۔ تم میں سے جس کسی کو دوڑاؤں گا بے دھڑک پالوں گا، اور جو کوئی مجھے دوڑائے گا ہرگز نہ پا سکے گا۔ یہ سن کر وہ سب واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو دیکھا کہ وہ درختوں کے درمیان سے چلے آ رہے تھے۔ آگے اخرم تھے، پھر ابو قتادہ، پھر مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اخرم اور عبد الرحمن میں ٹکر ہوئی۔ اخرم نے عبد الرحمن کے گھوڑے کو زخمی کیا، لیکن عبد الرحمن نے انہیں نیزہ مار کر قتل کر دیا اور ان کے گھوڑے پر پلٹ آیا، مگر اتنے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن کے سر پر جا پہنچے اور اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ دشمن کے باقی آدمی بھاگ کھڑے ہوئے اور انہیں ان سواروں نے جا کھدیڑا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ پیدل دوڑ رہے تھے۔ سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے دشمن ایک گھاٹی میں پہنچا جس میں ذی قرد نام کا ایک چشمہ تھا۔ دشمن پیاسا تھا اور پانی پینا چاہتا تھا، لیکن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر اسے پرے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شہ سوار صحابہ دن ڈوبنے کے بعد حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ سب پیاسے تھے، اگر آپ مجھے 100 آدمی دے دیں تو میں ان کے جانوروں سمیت ان کی گردنیں پکڑ لاؤں۔ آپ نے فرمایا، عقوع کے صاحبزادے، تم قابو پا گئے، اب نرمی برتو۔ پھر آپ نے فرمایا، اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ اس غزوے میں آپ نے سلمہ بن عقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدل اور سوار دونوں کے حصے دیے اور غصبہ اونٹنی پر انہیں اپنے پیچھے بٹھایا اور فرمایا کہ آج ہمارے بہترین سوار ابو قتادہ اور بہترین پیادہ سلمہ ہیں۔ یہ غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر روانگی سے صرف 3 روز پہلے پیش آیا۔ اس غزوے کے دوران میں آپ نے مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا اور پرچم حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ غزوہ خیبر
محرم 7 ہجری۔ محرم 7 ہجری میں رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قصد فرمایا۔ اس موقع پر ان لوگوں نے بھی اجازت چاہی جو حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ آپ کے ساتھی وہی آدمی روانہ ہوں جسے جہاد کی خواہش ہے، رہا مال غنیمت تو اس میں سے کچھ نہ ملے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بیت رضوان والے 1400 افراد کے سوا کوئی نہ نکلا۔ آپ نے مدینے کا انتظام صبا بن عرفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا، پھر خیبر جانے والے معروف کاروانی راستے پر چل پڑے۔ تقریباً آدھا راستہ طے کر لینے کے بعد آپ نے ایک دوسرا راستہ منتخب فرمایا جو ملک شام کی جانب سے خیبر پہنچاتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اس طرح یہودیوں کے ملک شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں۔ آپ نے آخری رات خیبر کے وقت قریب گزاری مگر یہود بے خبر رہے۔ پھر صبح فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی اور سوار ہو کر خیبر کی آبادی کا رخ کیا۔ ادھر یہود بے خبری میں اپنے پھاوڑے اور ٹوکریاں وغیرہ لے کر اپنی زمینوں میں نکلے تو اچانک لشکر دیکھ کر چیختے ہوئے بھاگے کہ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ خیبر مدینہ سے 171 کلومیٹر شمال میں ہے۔ اس وقت اس کی آبادی 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک نکات، دوسرے کتیبہ، تیسرے شق۔ نطات میں 3 قلعے تھے، حسن نام، حسن صعب بن معاذ، حسن قلعہ زبیر۔ شک میں 2 قلعے تھے، حسن ابی، حسن نزار، اور قتیبہ میں 3 قلعے تھے، حسن قموس، حسن تہی، حسن سلالم۔ ان کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گھڑیاں بھی تھیں مگر وہ چھوٹی تھیں اور قوت و حفاظت میں ان قلعوں کے ہم پلہ نہ تھیں۔ نطاح کی فتح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نطاح کے قلعوں کے مشرق میں تیروں کی پہنچ سے دور پڑاؤ ڈالا اور حسن نام کے محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا۔ یہ بہت محفوظ، بلند اور مشکل چڑھائی والا قلعہ تھا اور یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسی میں ان کا شہزور بہادر مرحب بھی تھا جو 1000 مرد کے برابر مانا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چند روز فریقین میں تیر اندازی ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ یہ سن کر انصار و مہاجرین سب نے اسی آرزو کے ساتھ رات گزاری کہ جھنڈا اسے دیا جائے۔ صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا اور وہ لائے گئے۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی، وہ شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر انہیں جھنڈا دیا اور فرمایا کہ جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ ادھر یہود نے اپنی عورتیں اور بچے شق کے قلعے میں منتقل کر دیے تھے اور اسی صبح طے کیا تھا کہ کھلے میدان میں جنگ کریں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے تو انہیں جنگ کے لیے بالکل تیار پایا۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا اور مرحب نے اپنی تلوار لے کر ناز و تکبر سے اٹھلاتے ہوئے دعوت مبارزت دی۔ وہ کہتا تھا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار، جب جنگ و پیکار شعلہ زن ہوں۔ اس کے مقابل حضرت عامر بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے، وہ کہہ رہے تھے خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شہزور اور جنگجو۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا۔ مرحب کی تلوار حضرت عامر کی ڈھال میں پھنس گئی اور حضرت عامر نے چاہا کہ اپنی تلوار سے یہودی کی پنڈلی مار دیں مگر ان کی تلوار چھوٹی تھی، ان کی پنڈلی تک پہنچنے کے بجائے پلٹ کر حضرت عامر کے گھٹنے میں آ لگی اور بعد میں وہ اسی چوٹ سے انتقال کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ ان کے لیے 2 گنا اجر ہے، وہ بڑے جانباز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر چلا ہوگا۔ اب مرحب کے مد مقابل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ وہ یہ رزج کہہ رہے تھے میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک، میں انہیں ساگ کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا۔
اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہی ڈھیر ہو گیا۔ پھر مرحب کے بھائی یاسر نے نکل کر دعوت مبارزت دی۔ اس کے مقابل زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے اور اسے اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا۔ اس کے بعد گھمسان کا رن پڑا اور کئی یہودی مارے گئے، جس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور وزور قلعے میں داخل ہو گئے۔ یہود نے بھاگ کر اس سے متصل حسن الصعب میں مورچہ بندی کی۔ مسلمانوں کو حسن نام میں بہت سا غلہ، کھجور اور ہتھیار ہاتھ آئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت حباب بن منظر کی زیر قیادت حسن صعب کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 3 دن جاری رہا۔ تیسرے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح و غنیمت کی دعا کی، پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی۔ مسلمانوں نے شدت کا حملہ کیا، جنگ و مبارزت پیش آئی اور گھمسان کا رن پڑا، جو یہود کی شکست پر ختم ہوا اور مسلمانوں نے سورج ڈوبنے سے پہلے فتح کر لیا۔ یہاں غنیمت میں بہت سا غلہ ہاتھ آیا۔ اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی اور یہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ کارآمد قلعہ تھا۔ مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار تھے، چنانچہ بہت سے لوگوں نے گدھے ذبح کر دیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گوشت کھانے سے منع کر دیا۔ چنانچہ آپ کے حکم سے ہانڈیاں جو آگ پر چڑھی تھیں اور جن میں یہ گوشت پک رہا تھا الٹ دی گئیں۔ یہود نے یہاں سے بھاگ کر قلعہ زبیر میں پناہ لی اور وہاں قلعہ بند ہو گئے۔ یہ ناتا کا تیسرا اور آخری قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ چوتھے دن ایک یہودی نے آ کر پانی کی بعض نالیوں کی نشاندہی کر دی جس سے یہود پانی لیا کرتے تھے، چنانچہ مسلمانوں نے یہ نالیاں کاٹ دیں۔ اس پر یہود نے باہر نکل کر سخت لڑائی کی، لیکن شکست کھا کر شک کی جانب پسپا ہو گئے اور حسن ابی میں قلعہ بندی اختیار کر لی۔ شک کی فتح مسلمانوں نے پیچھا کر کے وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا، چنانچہ وہ نہایت سخت لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے۔ ان کے ایک بہادر نے نکل کر دعوت مبارزت دی اور مارا گیا، پھر دوسرا نکلا اور وہ بھی مارا گیا۔ ایسے حضرت ابو دجانہ سماک بن خرچہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا اور اسے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعے میں گھسے اور ان کے ساتھ ہی مسلمان بھی گھس گئے۔ کچھ دیر قلعے کے اندر لڑائی ہوئی، پھر یہود نے راہ فرار اختیار کی اور اس علاقے کے دوسرے اور آخری قلعے حسن نظار میں قلعہ بند ہو گئے اور مسلمانوں کو حسن ابی میں بہت سا سامان، بھیڑ بکریاں اور غلہ ہاتھ آیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے آگے بڑھ کر حسن نظار کا محاصرہ کر لیا، مگر یہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا جہاں پہنچنے کی کوئی سبیل نہ تھی اور یہاں یہود نے اپنی حفاظت کا بڑا سخت انتظام کیا تھا۔ انہیں تقریباً یقین تھا کہ اس میں مسلمان داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے اس میں عورتوں اور بچوں سمیت قیام تھا۔ تیر اور پتھر برسا کر سخت ترین جوابی کارروائی کی۔ جواب میں مسلمانوں نے منجنیق نصب کیا جس سے ان کے دلوں پر رعب چھا گیا اور وہ کوئی قابل ذکر سختی جھیلے بغیر قتیبہ کے علاقے میں بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے اس قلعے میں تانبے اور مٹی کے برتن پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں دھو لو اور ان میں پکاؤ۔ قتیبہ کی فتح۔ اس کے بعد مسلمان قلعہ قموس کی طرف بڑھے۔ یہ قتیبہ کا پہلا قلعہ تھا۔ 14 دن یا 20 دن تک اس کا محاصرہ جاری رکھا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہود نے پناہ طلب کر لی اور کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے بزور طاقت قلعہ فتح کیا اور یہود باقی 2 قلعے وطیع اور سلالم کی طرف بھاگے۔ لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر امان طلب کر لی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلاوطن ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط منظور فرمائی اور یہ بھی اجازت دے دی کہ سونے، چاندی، گھوڑے اور ہتھیار کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لاد سکتے ہیں لے جائیں، اور اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے 2 یا 3 قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ مسلمانوں کو 100 زرہیں، 400 تلواریں، 1000 نیزے اور 500 عربی کمانیں ہاتھ آئیں۔ تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیے گئے۔ کنانہ بن ابی الحقیق اور اس کے بھائی نے بدعہدی کی اور بہت سا سونا، چاندی اور جواہرات چھپا دیے، لہٰذا ان سے ذمہ ختم ہو گیا اور بدعہدی کی سزا میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ حی بن اخطب کی صاحبزادی حضرت صفیہ کنانہ کے نکاح میں تھیں، انہیں قیدیوں میں داخل کر لیا گیا۔ فریقین کے مقتولین۔ اس غزوے میں کل 93 یہودی مارے گئے اور مسلمان شہداء کی تعداد 15 یا 16 یا 18 تھی۔ مہاجرین حبشہ ابو ہریرہ اور
आबान बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आमद। हज़रत उमर बिन उमिया ज़मरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नजाशी के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त लेकर गए थे, जब वो मुहाजिरीन हबशा को साथ लेकर वापस हुए तो इनमें से एक जमात ने खैबर का रुख किया, जिसमें जाफ़र बिन अबी तालिब और अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो खैबर फ़तह हो चुका था और अभी माल गनीमत तकसीम नहीं हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बोसा दिया और फरमाया, वल्लाह मैं नहीं जानता कि मुझे किस बात की ज़्यादा खुशी है, खैबर की फ़तह की या जाफ़र की आमद की। और जब माल खैबर तकसीम फरमाया तो इन्हें भी माल गनीमत से हिस्सा दिया। बाकी मुहाजिरीन हबशा से बच्चों और औरतों समेत सीधे मदीने तशरीफ़ ले आए थे। फ़तह खैबर के बाद आपकी खिदमत में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हाजिर हुए। वो आपके खैबर रवाना होने के बाद मदीने आकर मुसलमान हुए थे, फिर इजाज़त लेकर खैबर रवाना हो गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी खैबर की गनीमत में से हिस्सा दिया। फ़तह खैबर के बाद आपकी खिदमत में हज़रत आबान बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हाजिर हुए। वो एक सरिया के लेकर नजद तशरीफ़ ले गए थे और अपनी मुहिम पूरी करके खैबर आ गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के माल गनीमत में इनका और इनके साथियों का हिस्सा ना रखा। खैबर की तकसीम। जब यहूद ने आमान हासिल कर ली तो जलावतनी से पहले एक नई तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इसी सरजमीन में रहने दें, हम इसकी देखभाल करेंगे क्योंकि हमें आप लोगों से ज़्यादा इसकी मालूमात है और फल और गले की जो पैदावार होगी इसका आधा आप हमें दे देंगे। आपने इस शर्त पर इसे मंजूर करी है कि आप जब चाहेंगे इन्हें खैबर से जलावतन कर देंगे। चुनाचा इस शर्त पर वो बाकी रहे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद में, जबकि उन्होंने शर और खबस की राह इख्तियार कर ली थी, इन्हें जिला वतन कर दिया गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर को 36 हिस्सों में तकसीम किया। हर हिस्सा 100 हिस्सों का मजमूआ था। इसमें से निस्फ यानी 18 हिस्से मुसलमानों की इज्तिमाई ज़रूरियात हवादिस के लिए अलग कर लिए गए और बाकी निस्फ यानी 18 हिस्से इस तरह गाजियों में तकसीम किए कि पापयादा को एक हिस्सा और घुड़सवार को 3 हिस्से दिए। एक हिस्सा इसका अपना और 2 हिस्से इसके घोड़े के। इस गज़वे में 200 शहसवार थे, इनके 6 हिस्से हुए और 1200 पैदल थे, इनके 12 हिस्से हुए। खैबर खजूर और गल्लों से भरा पड़ा था। चुनाचा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि जब खैबर फ़तह हुआ तो हमने कहा, अब हमें पेट भरकर खजूर मिलेगी। और खैबर से मदीना वापस आकर मुहाजिरीन ने अंसार को खजूरों के वो दरख्त वापस कर दिए जो अंसार ने बतौर इमदाद इन्हें दे रखे थे। जहरीली बकरी। जब हालात पुरसकून हुए और खौफ जाता रहा तो यहूद अपने खबस पर पलट आए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश की। चुनाचा अपने अकाबिर में से एक शख्स सलाम बिन मशकम की बीवी के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जहर आलूद बकरी हदिया की। इसे मालूम था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजू पसंद है, लिहाजा इसने बाजू में ज़्यादा जहर डाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बकरी का एक लुकमा लेकर चबाया, फिर इसे थूक दिया और फरमाया कि ये जहर आलूद बकरी है। फिर आपने इस औरत से और यहूद से दरियाफ्त किया तो उन्होंने अपने जुर्म का इकरार किया और कहा कि हमने सोचा कि अगर ये बादशाह है तो हम इससे राहत पा जाएंगे और अगर नबी हैं तो इसे जहर नुकसान ना पहुंचा सकेगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को और इस औरत को माफ़ कर दिया, लेकिन बाद में बशर बिन बरा बिन मरूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी जहर की वजह से इंतकाल कर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को कसास में कत्ल करा दिया। अहले फिद की सुपुर्दगी। फिद खैबर के मशरिक में 2 दिन के फासले पर एक बस्ती थी जो आजकल हायल के इलाके में हायत के नाम से मारूफ है। आपने खैबर पहुंचकर महीसा बिन मासूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यहूद फिदक के पास भेजा कि इन्हें इस्लाम की दावत दे, मगर उन्होंने ताख़ीर की। लेकिन जब खैबर की फ़तह का हाल सुना तो इन पर रोब तारी हो गया और उन्होंने पैगाम दिया कि इनके साथ भी अहले खैबर जैसा मामला किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मंजूर फरमा लिया। चुनाचा फिदक की ज़मीन सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस थी। इसमें से आप अपने ऊपर खर्च फरमाते थे, बनु हाशिम के बच्चों की अयालदारी करते थे
اور ان میں سے خیر شادی شدہ ضرورت مندوں کی شادی فرماتے تھے۔ وادی القریٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے بعد وادی القریٰ تشریف لے گئے اور وہاں کے باشندوں کو جو یہودی تھے اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے نہ اسلام قبول کیا نہ آپ کے تابع فرمان ہوئے، بلکہ جنگ کے لیے نکل آئے۔ ان کا ایک آدمی میدان میں آیا اور اسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا، پھر دوسرا آیا، اسے بھی انہوں نے قتل کیا، پھر تیسرا آیا، اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ اس طرح ان کے 11 آدمی قتل ہوئے۔ جب بھی کوئی ایک آدمی مارا جاتا تو آپ باقی یہود کو اسلام کی دعوت دیتے، اور جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ غرض اسی طرح شام ہو گئی۔ دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے، لیکن سورج ابھی نیزہ برابر بھی بلند نہ ہوا تھا کہ یہود شکست کھا گئے اور مسلمانوں نے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ پھر یہود نے گزارش کی کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے۔ آپ نے منظور فرما لیا اور ان کے لیے یہ بات تحریر فرما دی۔ اہل تیمہ کی مصالحت، تیمہ کے یہود کو خیبر، فدق اور وادی القریٰ کی خبریں موصول ہوئیں تو انہوں نے جزیہ کی ادائیگی پر مصالحت کر لی اور اپنے علاقے میں امن کے ساتھ برقرار رہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی۔ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا، لیکن صحابہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان نشان ہیں، وہ قریظہ و نذیر کی سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر ان پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو مہر قرار دیا اور انہیں بعض عورتوں کے حوالے کر دیا۔ جب خیبر اور وادی القریٰ فتح ہو گئے، فدق اور تیمہ کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی اور آپ نے مدینہ واپسی کی راہ لی تو وادی صحبہ میں پہنچ کر حضرت صفیہ حلال ہو گئیں، چنانچہ انہیں آپ کے پاس رخصت کر دیا گیا اور آپ نے دولہے کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور کھجور، پنیر اور گھی سان کر ولیمہ کھلایا اور 3 روز شب عروسی کے طور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا، پھر روانہ ہو گئے اور سفر 7 ہجری کے آخر یا ربیع الاول 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ تشریف لائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔